بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بالسند المتصل منا الی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی انہ قال باب اذا باع نخلا قد عبرت وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد عبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. باب شروط فی البیع وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تعتصب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتعي فاعتقي فإنما الولاء لمن اعتق. آج کے سبق کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب یہاں آج کے سبق میں دو باب ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک ہے باب اذا باع نخلا قد عبرت اور دوسرا ہے باب شروط فی البیع. یعنی پہلے اس میں یہ ہے کہ جب درخت بیچا جا رہا ہے، جب باغیچہ بیچا جا رہا ہے کھجور کا اور اس کو گابا لگ چکا ہے، یعنی اس کے پھل آ چکے ہیں تھوڑے بہت اور اس کو پھول بھی آ چکا ہے اور اس کے اب پھل بننے قریب آ گئے ہیں، تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے. ایک تو یہ باب ہے. دوسرا باب ہے کہ وہ سودے میں شرطیں کرنا کیسا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلا باب اذا باع نخلا قد عبرت، یعنی جب گابا دیا ہوا کھجور کا باغ بیچا کسی نے تو کیا کیا جائے گا. یہ جو باب ہے اور اس کی جو حدیث ہے کتاب البیوع میں گزر چکی ہے، وہاں تفصیل اس کی آ چکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کھجوروں کے باغ گابا آ گیا اس کو، یعنی مطلب یہ کہ پھل آ چکے، اس کو تھوڑے تھوڑے پھول آ چکے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پھل بھی آ چکے، اس کو گابا کہتے ہیں. تو کھجوروں کو گابا آ چکا، پھر وہ باغ بیچ دیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ درختوں پر جو پھل ہیں وہ کس کے، بیچنے والے کے یا لینے والے کے. تو مسئلہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ سودے میں جو بات طے ہوئی ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے. سودے میں جو بات طے ہوئی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. اگر سودے میں کوئی بات طے نہ ہوئی تو پھر پھل بائع کے یعنی بیچنے والے کے ہو گئے، جو پھل ہے وہ بیچنے والے کے. یہ جو سودے میں طے پایا یہی شرط ہے. مگر یہ جو شرط ہے یہ معروف شرط نہیں ہے. شرط اگر لگائی جائے تو شرط سے تو بیع فاسد ہو جاتی ہے. تو جو سودے میں جو بات طے کی جاتی ہے
وہ بے کی پوزیشن ہے، اس سے بے فاسد نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ کھجور کا اگر گابا آ چکا ہے تو ایسی حالت کے اندر پھل بیچنے والے کے ہوں گے۔ اور اس میں امام بخاری علیہ الرحمٰن نے جو باب قائم کیا ہے اذا باع نخلا قد عبرت، یہاں انہوں نے اپنے استاد عبداللہ ابن یوسف کی روایت کو پیش کیا ہے، اور یہ روایت مرفوع ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من باع نخلا قد عبرت فثمرتها للبائع، کہ جس آدمی نے کھجور کے باغ کا بیچا اور وہ اس کو گابا آ چکا ہے تو وہ اس کے پھل بھائی کے ہوئے، بیچنے والے کے ہوگے، لیکن اگر شرط لگائی گئی ہے کہ نہیں جو لے رہا ہے اس کے ہوگے تو ویسا بھی صحیح ہے۔ دوسرا باب جو امام بخاری علیہ الرحمٰن نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے باب شروط فی البیع، کہ سودے میں شرط لگانا کیسے، سودے میں شرط لگانا کیسے۔ تو دیکھیے جمہور کے نزدیک اگر بیع میں ایسی شرط لگائی جائے، جمہور کے نزدیک اگر بیع میں ایسی شرط لگائی جائے جس میں احد المتعاقدین کا فائدہ ہو، انہیں دونوں میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو یا مبی کا فائدہ ہو، در حالانکہ مبی اہل اشتقاق میں سے ہو تو بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ مبی اہل اشتقاق میں سے ہو تو بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک اگر ایسی ایک شرط ہے تو بیع فاسد نہیں ہوتی ہے، دو یا زیادہ ہو تو بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام احمد اور امام بخاری علیہ الرحمٰن کے نزدیک اگر ایک شرط لگائی جائے تو بیع فاسد نہیں ہوتی، اگر دو یا دو سے زیادہ شرط لگائے تو بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہاں سے یہ بات کو لایا ہے، انہوں نے استدلال کیا ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے انہوں نے اس کو استدلال کیا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں ہے کہ جب ان کو بیچا گیا یا بیچنے کی بات آئی تو ان کے آقا نے بیع میں شرط لگائی تھی کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آزاد کر رہے تم کو تو ولا بریرہ کے آقا کو ملے گا۔ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باندھی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو کتابت کر رکھا تھا کہ بھائی کچھ پیسے دیں گے تو ہم آزاد کر دیں گے، ایسی بات ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ بھائی مجھے آپ اس کتابت کے اندر آزاد کرنے میں یا بیچنے میں کچھ مدد کرو، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں گنجائش نہیں تھی، تو کہا کہ میرے پاس میں تو ایسی کوئی ہے ہی نہیں کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، کہ میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتی ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے ان کو یہ کہا کہ جاؤ تمہارے گھر والوں کے پاس میں جاؤ اور ان کو اس بات پر راضی کرو کہ اگر تمہارے کتابت کرنے کے اندر مدد کی جائے اور تم کو آزاد کیا جائے تو ولا جو ولا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، وہ ولا مجھے ملنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر پر جا کر اپنے شوہر کو کہا تو انہوں نے گھر والوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، اگر تم اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں تو ولا تو ہم کو ہوگا، ہم ولا نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک کو کہا کہ
بریرہ کے شعر ایسا ایسا کہتے ہیں، تو حضور پاک نے کہا کہ ابتعی فاتقی، کہ تم ان کو خرید لو، تم بریرہ کو خرید لو اور آزاد کر دو، اور آزاد کرنے کے بعد میں فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ولا تو اسی کو ملے گا کہ جس نے آزاد کیا، تم اس کو آزاد کر دو خرید کر، وہ اولا تم کو مل ہی جائے گا۔ تو یہ معاملہ تھا۔ تو ان کے رشتہ نے کہا تھا کہ اولا ہمیں چاہیے تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، ولا اسی کو ملے گا جس نے آزاد کیا۔ تو یہ ایک شرط تھی، اس لیے بیع درست ہے، لیکن پہلے یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ شرط عتاق میں تھی، آزاد کرنے کی میں شرط تھی، اور عتق آزاد کرنا یہ ایمان میں سے ہے۔ کائے میں سے ہے؟ یہ ایمان نہیں، ایمان میں سے ہے۔ اس میں شرط لگانے سے شرط خود فاسد ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر کسی نے شرط لگایا تو وہ خود کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں جو روایت آئی ہے اس تعلق سے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولا کی شرط بیع میں معلوم ہوتی ہے، ولا کی شرط بیع میں معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ راویوں کا تصرف ہے، راویوں کا تصرف ہے۔ بیع میں تو ولا ہوتی ہی نہیں، جو بیع کی جاتی ہے تو اس میں ولا ہوتی ہی نہیں، اور بیچنے کے بعد آزاد کرنا ضروری نہیں، بیچنے کے بعد میں آزاد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر بیع میں ولا کی شرط کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ اس لیے یہاں بات سامنے آ چکی ہے کہ ولا اسی کا ہوگا کہ جس نے آزاد کیا ہے۔ بہرحال پھر ولا حضرت عائشہ کو مل گیا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے کے اندر باندیوں کو، غلاموں کو خرید و فروخت ہوتی تھی، یہ اس تعلق سے بات تھی۔ لیکن پھلوں کے تعلق سے، باغت کے تعلق سے جو مسئلہ ہے وہ تو آج بھی ہے ہی ہے۔ اس لیے کاشتکار لوگ جو پھل فروٹ کے بیوپاری ہیں، یہ ان مسائل کو علماء کرام سے معلوم کرے، ان کے پاس میں جائے اور معلوم کرے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، شریعت کی روشنی میں اپنے کاروبار کو کرے۔ انشاءاللہ کاروبار کے اندر برکت ہوگی، اور شریعت کی باتوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔